آیت نمبر ہے 160۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقطعناهم 12 أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ صدق الله مولانا العظيم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مکہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرما کر تشریف لائے تو سب سے زیادہ مخالفت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود مدینہ کی طرف سے دیکھنا پڑی۔ حالانکہ یہودی انبیاء علیہ السلام کی اولاد تھے، آسمانی کتابوں کو جانتے تھے، مذہبی اعتبار سے پڑھے لکھے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات کو پہچانتے تھے۔ پچھلے 2-3 درسوں سے پہلے میں نے تفصیل سے یہ باتیں ذکر کی تھی کہ ان کی کتابوں میں کہاں ہمارے آقا کے بارے میں کیا کچھ ہے۔ اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی مخالفت میں کسی بات کی کوئی رعایت انہوں نے نہیں کی۔ قرآن کریم نے ان آیات میں ان پر اور ان کے باپ دادوں پر جو انعامات کیے تھے، قرآن کریم نے ان آیات میں ان کا تذکرہ کیا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جس اللہ نے ان پر اتنے انعامات کیے، اس اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے نمائندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے احکامات کا انکار کرنا یہ سب سے بڑی ناشکری تھی۔ بھائی یہ سب سے بڑی کیا تھی؟ ناشکری تھی۔ قرآن کریم نے یہودیوں سے خطاب کیا، ہم نے تمہارے اوپر یہ انعام کیا، یہ انعام کیا، ہم نے تمہارے اوپر یہ مہربانی کی۔ اللہ تعالیٰ اپنے انعامات جتلا رہے ہیں، اور انعام و احسانات جتلانے کا حق صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اللہ کے علاوہ اور کسی کو نہیں۔ چونکہ وہ ہمارے خالق و مالک ہیں، وہ ہم پر انعامات جتلا سکتے ہیں۔ عام انسانوں کے بارے میں حکم یہ ہے، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی۔ تم نے کسی پر مہربانی کر کے احسان جتلایا تو احسان جتلا ہی، تمہاری نیکی جو ہے وہ مٹ گئی، ختم ہو گئی۔ اللہ جل جلالہ ان پر اپنے انعامات جتلا رہے ہیں، چونکہ انہوں نے اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی۔ تو اس سے بھائی ایک بڑا اہم شرعی اصول سمجھ میں آیا کہ سب سے بڑی ناشکری اور نالائقی یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے احسانات و انعامات کے باوجود بھی اپنے اللہ کی نافرمانی کرے۔ ایک آدمی کو اللہ نے بہت مالی وسعتیں دی ہیں، وہ موقع بہ موقع اپنے پیسے کو اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرتا ہے، زبان سے جتنا ہی اللہ کا شکریہ ادا کرتا رہے،
لیکن جب یہ اپنا اللہ کا دیا ہوا پیسہ، اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کر رہا ہے، گناہ میں استعمال کر رہا ہے، یہ عملاً اللہ تعالیٰ کی ناشکری کر رہا ہے۔ بھائی عملی طور پر کیا کر رہا ہے؟ اللہ کی ناشکری کر رہا ہے۔ اور اگر کسی شخص کو اللہ نے بہت مال و دولت دیا ہے لیکن وہ اس پر بڑا متوجہ رہتا ہے کہ یہ اللہ کا مجھ پر انعام و احسان ہے، کہیں اللہ کی نافرمانی میں خرچ نہ ہو جائے، یہ زبان سے اگرچہ اللہ کا شکر ادا بھی نہ کرے، اس کا یہ جو بہترین عمل ہے یہ شکریہ کے لیے کافی ہے، یہ جو عمل ہے یہ شکریہ کے لیے کافی ہے۔ اس لیے ان آیات میں بنی اسرائیل کے تذکرے کے ساتھ ساتھ میرا اور آپ کا سبق یہ ہے کہ مجھ پر اور آپ پر جو اللہ کے انعامات ہیں ہم پر فرض ہے، ضروری ہے، ان انعامات کا حق ہے، اللہ کا ہم پر حق ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں خرچ کریں۔ اب قرآن کریم نے یہاں کیا فرمایا؟ سیدنا یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے اور ان کی اولادیں جو تھیں وہ 12 یہودیوں کے قبیلے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک اور بعد میں حضرت موسیٰ، یہ سارے زمانوں میں یہ 12 قبیلے یہود کے چلے آئے اور اللہ نے ان میں نبوت رکھ دی، بڑے رسول اور نبی ان میں سے ہوئے۔ جس وقت فرعون غرق ہو گیا، سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی زیر قیادت یہ مصر سے نکلے، میدان طی میں آئے، وہاں انہوں نے وہ حرکتیں کی جو 3-4 رکوعوں میں پیچھے قرآن نے ذکر کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر آزمائش ڈال دی کہ ان کے سفر کو لمبا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے سفر کو بھائی کیا کر دیا؟ لمبا کر دیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی تربیت متوجہ کرنے کی وجہ سے توبہ استغفار کی طرف متوجہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر پھر کئی طرح کے انعامات کیے۔ وہاں پانی نہیں تھا، جب یہ بہت بڑی تعداد تھی ان کی، جب یہ بھوکے پیاسے مرے، اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر۔ حضرت موسیٰ نے بھی اللہ سے خوب دعا مانگی۔ اللہ جل جلالہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ، اگر پانی چاہیے تو اپنا عصا، اپنی لاٹھی جو ہے وہ اس پتھر پر ماریے۔ جیسے ہی اس پتھر پر موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری، اللہ جل جلالہ، وہ کوئی بہت بڑا پتھر نہیں تھا، وہ کوئی بہت بڑا پتھر نہیں تھا، وہ چھوٹا سا پتھر تھا۔ اس پتھر پر لاٹھی ماری، اللہ جل جلالہ نے 12 جگہ سے پانی کے چشمے جاری کر دیے۔ کتنی جگہ سے؟ 12 جگہ سے۔ اور ایک ایک قبیلہ 40,000 50,000 ہزار، اس سے بھی زیادہ بندوں پر مشتمل تھا، جانور بھی تھے ان کے۔ اس پتھر سے اتنا پانی نکلتا کہ وہ جو 12 چشمے جاری ہوئے، موسیٰ علیہ السلام نے ہر قبیلہ کے لیے ایک ایک چشمہ مختص کر دیا، اور یہ میدان طی میں لمبا عرصہ اس سے پانی پیتے رہے، جانوروں کو پانی پلاتے رہے، پانی کے متعلقہ اپنی ضروریات کو پورا کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ ایک انعام کیا۔ پانی کی ضرورت نہ ہوتی، موسیٰ علیہ السلام دوبارہ اس پتھر پر عصا مارتے، پانی بند ہو جاتا۔ ضرورت پڑتی دوبارہ عصا مارتے، پانی، وہ اللہ کی شان ہے، اسی عصا کے لگنے سے بند بھی پانی ہو جاتا اور اسی عصا کے لگنے سے پانی جاری۔ وہ اللہ کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ہی کام میں مثبت اور منفی چیزیں جمع کر سکتے ہیں۔ وہی اسرافیل ہے، وہی سور ہے، پھونکیں گے نظام تباہ ہو جائے گا۔ وہی اسرافیل ہے، وہی ان کا سور ہے، اللہ تعالیٰ دوبارہ حکم دیں گے، سارے انسان زندہ ہو جائیں گے۔ اسی اسرافیل کے سور نے اس نظام کو لپیٹنا بھی ہے، اور اسی اسرافیل کے سور نے دوبارہ اس نظام کو بچھانا بھی ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ بہرحال ایک نعمت تو قرآن نے یہ ذکر کی۔ دوسری نعمت یہاں یہ ذکر کی کہ میدان طی صحرا ہے، جب ان پر آزمائش آئی، وہاں دھوپ میں سڑ گئے، گرمی کی شدت، چونکہ مصر
اور جہاں یہ میدان تی ہے وہاں گرمی بھی خوب پڑتی ہے اور سردی بھی خوب پڑتی ہے ہمارے خطے کی طرح۔ اب جب گرمی پڑی تو بڑے چیخے چلائے، موسیٰ علیہ السلام سے بار بار درخواست کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہاری حرکتوں کی وجہ سے یہ سزا ہے، اللہ تعالیٰ کے آئے ہوئے عذاب کو توبہ اور استغفار ہی ٹال سکتا ہے، اللہ سے معافی مانگو۔ بہرحال جب توبہ استغفار کی، اللہ تعالیٰ نے دوسری نعمت ان پر اتاری کہ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ بادلوں کا سایہ کر دیتے۔ رات اور صبح شام سکون سے گزرتا، جب دوپہر ہوتی اور گرمی کی شدت بڑھتی تو بدلیاں آتی اور ان پر سایہ کر دیتی، یہ میدان میں مزے سے ان کے سائے میں اپنا وقت گزار لیتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا دوسرا انعام تھا ان پر۔ تیسرا انعام، وہاں میدان میں کچھ کھانے کو ملے نا۔ ظاہرہ جو پاس سامان ہے اس کو کتنا عرصہ چلا سکتے ہیں۔ اب جب بھوکے مرے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان کو اللہ کی طرف متوجہ کیا، دوبارہ توبہ استغفار اللہ سے معافی مانگی، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیسری نعمت من اور سلوہ اتار دی۔ من جو تھا وہ نمکین چیز ہوتی اور سلوہ جو تھا وہ میٹھی چیز تھی، اللہ تعالیٰ نے دونوں ذائقے ان کے لیے رکھ دیے۔ رات کو یہ سوتے، صبح کو وہاں جھاڑیوں پر درختوں کے پتوں پر ایک شبنم کی طرح، شہد کی طرح میٹھی چیز برستی اور یہ اس کو یوں اتار لیتے، بہت لذیذ اور میٹھی، مزے سے کھاتے۔ اور یہ جو نمکین تھی وہ کیا تھی، اس کے بارے میں قرآن میں کئی جگہ اشارے موجود ہے، تفصیل حدیث میں ہے کہ بٹیروں کے غول آتے اور ان کے خیموں پر گر پڑتے، یہ مزے سے ان کو پکڑ لیتے اور ان کو پکا کے کھاتے۔ من سلوہ کرسہ تک اترتا رہا۔ اللہ جل جلالہ کی طرف سے ان پر حکم یہ تھا کہ اس میں بچا کر نہیں رکھنا۔ اللہ تعالیٰ جب فوق الاسباب نعمتیں دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہاں آزمائش بھی رکھتے ہیں۔ فوق الاسباب ان کو من سلوہ ملا، کہا جناب اس کو ذخیرہ نہیں کر سکتے، تمہیں ملے گا، لیکن ایسے نالائق تھے، ذخیرہ کیے بغیر نہ رہتے۔ یہ اللہ کا ان پر تیسرا انعام تھا۔ چوتھا انعام کیا کیا؟ چونکہ ان کا وطن، جب یہ مصر گئے، مصر میں رہے، پیچھے ان کے وطن کے اوپر ایک قوم نے، قوم عمالقہ نے قبضہ کر لیا۔ یہاں بھی اس کا ذکر ہے اور آگے سورہ مائدہ میں تھوڑا زیادہ تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر آ رہا ہے، سورہ بقرہ میں بھی اس کا ذکر ہے۔ یہ مصر میں آ کر جب آباد ہوئے تو پیچھے بھائی ان کے وطن فلسطین پر کون سی قوم قابض ہو گئی؟ قوم عمالقہ، وہ بڑی قدقاٹ اور بڑی مضبوط کی قوم۔ اللہ جل جلالہ نے ان سے کہا جناب اب میدان تی کی تمہاری سزا مکمل ہو گئی ہے، آزمائش تمہارے مکمل ہو گیا، اب جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں فتح دیں گے، اس شہر میں داخل ہو جاؤ۔ بھائی اس شہر میں کیا ہو جاؤ؟ داخل ہو جاؤ، اور وہاں اللہ نے بڑا پھل سبزہ باغات تمہارے لیے بہت کچھ رکھا، اس کو مزے سے کھاؤ، اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو، تمہیں 4-5 نعمتیں اکٹھی ملیں گی۔ بھائی ذرا سننا، اللہ تعالیٰ تمہیں وہاں غلبہ دے دیں گے، کامیابی دے دیں گے، اس کے نتیجے میں تمہیں اپنا وطن واپس مل جائے گا، وہاں کے چشموں سے، پھلوں سے، سبزیوں سے لطف اٹھاؤ، اپنے وطن میں رہو، لیکن 2 کام کرنا۔ جب اس شہر میں داخل ہو، عاجزی کے ساتھ، شکر کے ساتھ، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہونا، چونکہ فاتح قوم بڑی جلدی تکبر اور غرور میں آ جاتی ہے۔ اسی لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح فرمایا تو صحابہ اکرام یہ فرماتے ہیں مکہ فتح فرمانے کے بعد جب مکہ میں داخلے کے لیے بھائی صدیوں سے حضرت ابراہیم سے لے کے حضور کے والد گرامی حضرت عبداللہ تک یہ وطن رہا تھا، اور پھر دنیا کا سب سے معزز شہر تھا، جس شہر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو آغاز میں نبی بنا کر بھیجا، کتنی محبت ہوگی
اللہ کے نبی کے دل میں مکہ کی، لیکن جب مکہ کو فتح کیا، مکہ میں داخل ہونے لگے، تو صحابہ اکرام فرماتے ہیں اونٹنی پر بیٹھ کر جب داخل ہو رہے، عاجزی سے اپنا سر اتنا جھکایا ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک اونٹنی کی کوہان سے بھی نیچے تھا۔ اور مکہ میں داخل ہوتے ہی حضرت ام ہانی کے گھر جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکرانے کی نماز پڑھی، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوئے اور بیت اللہ شریف میں آ کر بیت اللہ کے اندر جا کر نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ کا کمال درجے کا شکر بجا لائے۔ بنی اسرائیل کو بھی یہی حکم تھا، شہر کو فتح کرنا ہے، سجدہ ریز ہوتے ہوئے جانا اور زبان سے حطۃ کہتے ہوئے جانا ہے۔ ان کی زبان میں حطۃ گویا کہ استغفر اللہ تھا۔ بھائی کیا تھا؟ استغفر اللہ، اے اللہ ہمیں معاف کر دیجیے۔ یہ ایسے بدبخت تھے، بنی اسرائیلی ہو اور سیدھے کام کو الٹا نہ کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب جب شہر میں داخل ہوئے، کچھ لوگوں نے سجدہ کیا، باقیوں نے کہا یار تھکے ہوئے ہیں۔ اللہ نے کہا تھا سر جھکا، دیکھنا بھائی میری طرف، شرعی حکم یہ تھا کہ شہر میں یوں جھک کر جانا ہے، تو بطور مذاق یوں مزاح کرتے ہوئے گئے، ایک دوسرے کو دھکے دیتے ہوئے گئے، گھسٹتے ہوئے گئے۔ ایک نالاقی یہ کی، دوسری یہ کی کہ شرعی حکم تھا حطۃ کہتے ہوئے جاؤ، اس کی جگہ ایک مذاق اڑاتے گئے، ایسا جملہ کہتے گئے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو، شرعی حکم یہ تھا کہ استغفر اللہ کہتے ہوئے جانا۔ بھائی کیا کہتے ہوئے جانا؟ اے اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، اے اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، یہ کہتے ہوئے جانا۔ لیکن انہوں نے اس لفظ کو بدل دیا اور ان کی زبان کا جو لفظ تھا نا حطۃ فی الشعیر، بالیوں میں گندم، یہ ایک ان کی زبان کا ایک مزاحیہ جملہ تھا۔ استغفر اللہ کی جگہ اس جملہ کو کہتے ہوئے داخل ہوئے، دو بدتمیزیاں اور دو بے ادبیاں کی۔ جب اتنے انعامات کے باوجود توہین کی، اور بھائی میری ایک بات ذرا سن لیجئے، جہاں دین کی توہین کی جائے اللہ تعالیٰ بڑی جلدی پکڑ لیتے۔ اللہ تعالیٰ دین کی توہین کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نیکی کی صلاحیتوں کو چھین لیتے۔ ایسے اس سے بہت بچنا چاہیے۔ ہماری زبانوں سے ایسے فضول لفظ نکل جاتے ہیں۔ میں نے ایک مرتبہ ایک صاحب سے ایک جملہ سنا، میں آج تک اس کو بھلا نہیں سکا۔ دوسرے کو تانا دیتے ہوئے کہتے ہوئے تو تھبا تھبا داڑھی رکھی ہے، تو نے کیا رکھی ہوئی ہے؟ یہ کلمات میں نے سنے، میں ہل کر رہ گیا کہ یہ اتنی بڑی توہین ہے دین کی۔ اب جب دین کی توہین کی، استغفر اللہ کہتے ہوئے جانا تھا تو کہتے ہوئے گئے سٹے میں گندم۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا سجدہ کرتے ہوئے جانا ہے، پشت کے بل گھسٹتے ہوئے مذاق اڑاتے ہوئے شہر میں گئے۔ اللہ کی طرف سے پھر آیا عذاب، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، قرآن آگے کہنا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا قحط کی بیماری نے حملہ کیا کہ بنی اسرائیل جو ہیں ڈھیر لگ گئے ان کی لاشوں کے، ان کی لاشوں کے بھائی کیا لگ گئے؟ ڈھیر لگ گئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب آیا۔ اور بھائی ہم سب کو اس سے بچنا چاہیے، ہم سب کو اس سے بچنا چاہیے۔ اور ایک بات مجھے کہنے، میں ڈر کے آپ سے کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، ہم سب میں بہت خامی ہے۔ میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا 3-4 دن پہلے، یہ سیلاب، آج کل ہمارے یہاں بحث چل رہی ہے کہ یہ عذاب ہے یا کیا ہے۔ دوست آپس میں باتیں کر رہے تھے، ایک بڑے کاروباری آدمی، انہوں نے ایک بڑی زبردست بات کی۔ اس نے کہا یار ٹھیک ہے یہ بد انتظامی بھی ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ عذاب بھی ہے۔ انہوں نے کہا ہم جس کاروبار سے وابستہ ہیں، ہماری جو لیبر آتی ہے وہ ساری ان علاقوں سے آتی ہے جن علاقوں میں
جنوبی پنجاب میں جہاں سیلاب ہے، ہم نے یہاں کے لوگوں کو دیکھا ہے اتنی بےایمانی کرتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ ہم وہاں ان کو لے کر آتے ہیں، پیشگی پیسے دیتے ہیں، اور میرے فیلڈ کے سارے لوگ اس بات کی گواہی دیں گے، ہمارے پیسے لے کے بھاگ جاتے ہیں، نقصان کر کے جاتے ہیں، اور وہاں جاؤ اتنے بے ایمان اور وعدہ خلاف ہیں، بعض مرتبہ یہ ہمارے ساتھ اس طرح پیش آتے ہیں لگتے ہی نہیں کہ یہ انسان ہے۔ یہ بٹھوں پر جتنی لیبر ہے یہ ان علاقوں کی ہے، فصل کی کٹائی میں جتنی لیبر ہے یہ ان کی ہے، کہ وعدہ خلاف ہیں، پیسے لے کے بھاگ جاتے ہیں، پیشگی پیسے لے کے جب بھاگیں گے تو فیکٹری کا جو سامان آئے گا وہ بھی لے کر بھاگ جائیں گے، اور نہ ان کے پھر عطا پتہ چلتا۔ کہنے لگے جی یہ پوری پٹی کے لوگ ہمارے جو کاروباری لین ہے اس میں کام کرتے ہیں، تو ہم نے ان سے زیادہ جھوٹ بولنے والا، وعدہ خلافی کرنے والا، پیسے لے کے بھاگنے والا، نقصان کرنے والا نہیں دیکھا۔ تو ان کی رائے تھی، وہ کہنے لگے مجھے تو یوں لگتا ہے کہ یہ ان پر عذاب آیا ہے۔ بہرحال بھائی عذاب تو بھائی گناہ ہمارے بھی کم نہیں ہیں، ہمارے ان سے زیادہ ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو مومن یاد رکھے اور شکریہ ادا کرے، بچا رہے گا۔ قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت کی جو ناقدری کی، انہوں نے اس کا ذکر کیا۔ اللہ نے ان پر اتنے انعامات کیے اور انہوں نے اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کی ناقدری کی۔ اب ذرا الفاظ دیکھیے، قرآن کریم ارشاد فرما رہا وَقَطَّعْنَاهُمْ، ہم نے تقسیم کر دیا ان بنی اسرائیلیوں کو اثنتئی عشرۃ اسباطا امما، ہم نے 12 خاندانوں میں جو بڑی بڑی جماعتیں تھیں اس میں تقسیم کر دیا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، کب؟ اِذِ اسْتَسْقَىٰ، جب موسیٰ علیہ السلام نے پانی مانگا اپنی قوم، جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے پانی مانگا، ہم نے موسیٰ سے کہا ان اضرب بعصاک الحجر، آپ ماریے اپنی لاٹھی کو پتھر پر، فانبجست منہ اثنتا عشرۃ عینا، پس پھوٹ پڑے اس سے 12 چشمے، قد علم، یقیناً جان لیا، کل اناس، ہر قبیلے نے، مشربہم، اپنے پانی پینے کی جگہ کو۔ ایک نعمت ہوگی۔ دوسری وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، ہم نے سایہ کر دیا ان پر بدلیوں کا۔ تیسری نعمت وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ہم نے اتارا آسمان سے ان پر من اور سلوہ، اور ہم نے ان سے کہا کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، تم کھاؤ وہ پاکیزہ چیزیں، ما رزقناکم، جو ہم تمہیں عطا کر رہے۔ وما ظلمونا، وما، انہوں نے، وما، ہمارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی، اللہ فرما رہے ہیں ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن انہوں نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا۔ گناہ کرنے والا اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارتا، اللہ کا کوئی نقصان نہیں۔ اگلی نعمت وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا گیا اسکنوا هذه القرية، تم اب آباد ہو جاؤ اس شہر میں، فلسطین میں جو تمہارا آبائی وطن ہے، وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور کھاؤ اس شہر میں جہاں سے تم چاہو، وَقُلُوا حِطَّةٌ، اور استغفر اللہ کہتے ہوئے جانا، شہر میں داخل ہونا، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، جب اپنے شہر کے مین دروازوں میں داخل ہو، سجدہ، سجدے کرتے ہوئے جانا۔ اگر ایسا کرو گے نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہاری غلطیوں کو معاف کر دیں گے، سنزید المحسنین، ہم اچھائی کرنے والوں کو اسی طرح نوازتے ہیں۔ فبدل الذین ظلموا منہم، تبدیل کر دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا، قولاً، بات کو، غیر الذی قیل لہم، اس بات سے جو ان کو کہی گئی تھی، اس میں تبدیلی کر دی۔ اب جب اتنی نالاقی بڑی ان کی، قرآن فرما رہا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، پھر ہم نے برسایا ان پر آسمان سے عذاب۔ یہ رجز کیا تھا؟
رجز کا معنی عذاب ہوتا ہے، گندگی ہوتا ہے، قحط کی بیماری آئی. بما کانوا یظلمون، یہ عذاب ہم نے کیوں اتارا؟ اس وجہ سے بما کانوا یظلمون کہ انہوں نے بہت زیادتیاں کی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ناشکری سے بچائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ